مسجد نبی اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کو دیکھیں تو وہ منظر اتنا دل زیدہ ہے اور اتنا پیارا خوبصورت ہے کہ ہر مسلمان کا دل مائل ہوتا ہے اور لچکچاتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے دیدار کو۔ مسجد نبی کے ویسے تو پورے مناظر بڑے خوبصورت ہیں، لیکن ان مناظر میں حسن سے حسین تر ہو جاتے ہیں وہ منظر جو درمیان میں استوانے لگائے گئے ہیں۔ یہ 8 استوانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، فرق اتنا کہ اس دور میں جو استوانے تھے وہ کھجور کے تنوں کے ساتھ تھے، لیکن اب وہ تنے کھجور کے تو نہیں رہے، ان کی جگہ پر بڑے خوبصورت اور پیارے رنگوں کے ساتھ مزین کر کے، سفید اور سنہرے رنگ کے ساتھ مزین کر کے یہ 8 استوانے لگائے گئے ہیں، اس پرانی جو مسجد نبوی تھی اس کے منظر کو نمایاں کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ اب انہی مناظر یعنی کہ انہی استوانوں کے درمیان پہ پھر ریاض الجنہ بھی ہے۔ ریاض الجنہ کو جاتے ہوئے انہی استوانوں کے درمیان میں انسان گھومتا ہو جب جاتا ہے تو بڑا دلکش اور بڑا پیارا منظر یہ انسان کے آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ علماء نے ان استوانوں کے نام بھی لکھے ہیں، ہر استوانے کے اوپر سنہری کلر کے ساتھ، سنہری رنگ کے ساتھ بڑا پیارا انداز میں نام بھی لکھا گیا ہے۔ یہ 8 جو استوانے ہیں بالکل پیارے انداز میں محراب کے بالکل سیدھ میں سامنے نظر آتے ہیں، مسجد کے اندر دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ محراب کے بالکل قریب دائیں طرف کا جو استوانہ ہے، اس استوانے کو استوانہ ہنانا کہتے ہیں۔ اب یہ ہنانا کیوں کہتے ہیں؟ ہنانا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جب کھجور کا تنا ہوتا تھا اس کے ساتھ پشت لگا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تھے صحابہ کرام کو۔ پھر ذرا جدت آئی اور ایک خاتون نے اپنے بیٹے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لکڑی کا بنوا کر مسجد میں پیش کر دیا۔ اب اس استوانہ کو نکالنا پڑا، اس کی جگہ اس ممبر کو رکھنا پڑا، تو اس کو نکال کے جب اس کو مسجد کے اندر دفن کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرماتے اور اس استوانہ سے رونے کی آواز آئی، اور اسی وجہ سے اس استوانہ کو ہنانا کہتے ہیں، یعنی وہ رونے والا استوانہ۔ پھر اس کے قریب ایک دوسرا استوانہ ہے جس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اطہرہ پیاری رفیقہ حضرت بی بی عائشہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، اس وجہ سے کہ حضرت بی بی عائشہ اس جگہ پر آ کر نماز بھی پڑھتی تھی، اور دوسرا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں شروع اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو بھی ماہ رمضان کے اندر مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا حکم دیا تو حضرت بی بی عائشہ نے یہاں پر اعتکاف کیا تھا اس استوانہ کے قریب، اس وجہ سے اس استوانہ کو استوانہ عائشہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے قریب آگے تیسرے نمبر پر جو استوانہ آتا ہے وہ یہ دائیں طرف والے جو میں استوانے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پر جو استوانہ آتا ہے وہ استوانہ ابو لبابہ آتا ہے۔ یہ اس وجہ سے اس کا نام ابو لبابہ رکھا گیا ہے کہ ابو لبابہ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجیت کی مول لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا اور ان سے خطا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو آ کر اس پلر کے ساتھ، اس استوانہ کے ساتھ آ کر باندھ کے رکھ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی اور ان کی برات اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی وجہ سے اس استوانہ کو استوانہ ابو لبابہ بھی کہتے ہیں اور استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے آخر میں بالکل دروازے کے قریب ایک استوانہ سریر یا استوانہ سیر، یہ دونوں نام آتے ہیں اس کے۔ یہ سریر اس وجہ سے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر، جب ماہ رمضان کا عشرہ یا ماہ رمضان پورا اعتکاف کرتے تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر لگاتے، اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی 4 پائی بھی لگوائی، اس وجہ سے اس کو استوانہ سریر بھی کہا گیا ہے، یعنی سریر میں نے 4 پائی۔ پھر اب آ جاتے ہیں اس بائیں طرف والے استوانوں کی طرف۔ ان میں جو دروازے کی طرف آخری یعنی جو ستون ہے، آخر جو استوانہ ہے وہ استوانہ حرس بھی ہے، اور اس کو استوانہ
हजरत अली के नाम से भी पुकारा गया, यानी इस्तवान अली। इस वजह से कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर इसी जगह पर आकर नमाजें अदा करते थे, नफल पढ़ते थे। इस वजह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के साथ मंसूब हो गया। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ एतकाफ भी करते थे। फिर इसके बाद आगे मेहराब की तरफ दूसरे नंबर पर जो इस्तवाना आता है, इस इस्तवाना को क्या कहते हैं? इस इस्तवाना को इस्तवाना वफूद कहते हैं। वफूद मैंने होता है कि गिरोह, यानी कि वो जमात जो बाहर से आती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में, और वो भी आकर मस्जिद नबवी के अंदर रहते थे, तो वो इस पिलर के करीब आकर अपना पड़ाव रखते थे, यहाँ आकर रहते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब उनकी मुलाकात के लिए जाते तो उसी इस्तवाना के करीब बैठते। इसी वजह से इस इस्तवाना का नाम ही वफूद पड़ गया, यानी बाहर का लश्कर, बाहर के जो वफ्द आते थे वो इसी जगह पर बैठते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते। फिर इसके बाद आगे तीसरे नंबर पर इस्तवाना जिब्राइल है, यानी मेहराब से दूसरे नंबर पर और दरवाजे से तीसरे नंबर पर। इस इस्तवाना को इस्तवाना कहते हैं जिब्राइल, इस वजह से कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस जगह पर आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और वही नाजिल करते। और इसके बाद आखिर में, यानी बाईं तरफ मेहराब के बिल्कुल नुक्कड़ में जो आखिरी सतून है, इस आखिरी उस्तवाना को उस्तवाना तहज्जुद कहते हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर आकर नमाज तहज्जुद पढ़ते थे, इस वजह से इस इस्तवाना को इस्तवाना तहज्जुद कहा जाता है। फिर इन इस्तवानों के और हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे, यानी दाईं तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा आता है और इस इस्तवानों के दरमियान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजों के दरमियान ये एक रियाजुल जन्ना जगह है। इस जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो टुकड़ा है जन्नत का टुकड़ा, अल्लाह पाक ने जन्नत का भेजा है और वो भी मस्जिद नबवी का हिस्सा बन चुका है। इस वजह से आजकल अल्लाह पाक हर मुसलमान को तौफीक दे और अल्लाह पाक इनके कबूल करे उम्रा और हज। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे कि हम जाए वह जाकर देखे मंजर के वो जन्नत का एक टुकड़ा है, वो जन्नत की एक जगह है, वहां जाकर लोग नमाजें पढ़ते हैं।